پیش خدمت ہے کہانی شہزادی کے آنسو۔ بغداد میں رفیق نامی ایک موچی رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا شہزادی۔ بیوی اپنی قسمت پر آنسو بہایا کرتی تھی کہ نام تو اس کا شہزادی ہے، لیکن بیاہ ایک غریب موچی سے ہوا جو دن بھر جوتے سیا کرتا اور شام کو گھر پہنچتا تو اس کی میلی کچیلی قمیض کی لٹکی ہوئی جیب میں روپیہ 12 آنے سے زیادہ پیسے نہ ہوتے۔ ان پیسوں میں کیا بھلا ہوتا؟ 2 وقت روکھی سوکھی مل جاتی اور بس۔ نہ زیور بنوایا جا سکتا تھا، نہ اچھے کپڑے پہنے جا سکتے تھے، اور نہ گھر کی حالت ہی سنواری جا سکتی تھی۔ لیکن رفیق بھی کیا کر سکتا تھا؟ جوتے سینا اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے نہ کوئی کام آتا تھا اور نہ وہ کر ہی سکتا تھا، ورنہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی جیب بھی روپوں سے بھری ہوئی ہو اور وہ بھی عیش و آرام کی زندگی بسر کرے۔ شہزادی کو اپنی غریبی سے بے حد نفرت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کہیں سے اسے خزانہ مل جائے اور وہ بڑے گھرانے کی عورتوں کی طرح ہر وقت بند سنور کر رہے اور جیسا نام ہے ویسی ہی شان بھی رکھے۔ ایک روز شہزادی نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جو کہیں سے پالکی میں بیٹھی ہوئی آئی اور ایک عالی شان حویلی میں چلی گئی۔ اس کے بھڑکیلے کپڑے، قیمتی زیور اور بہت سے خدمت گار دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ شہزادی روتے روتے خود سے کہنے لگی کہ ہائے، میں کیسی بد نصیب ہوں کہ میرے پاس نہ زیور ہیں، نہ کپڑے اور نہ سواری کے لیے پالکی۔ آخر میں کب تک ایسی زندگی بسر کروں گی؟ شہزادی دیر تک حویلی کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے کھڑی رہی۔ پھر نہ جانے جی میں کیا آیا جو حویلی کے دروازے پر کھڑے ہوئے دربانوں کے پاس جا کر ان سے کہنے لگی، بھائیو، یہ عورت جو ابھی ابھی پالکی میں آئی تھی، یہ کون ہے؟ دربانوں نے کہا، مائی، تمہیں اس عورت سے کیا کام ہے؟ تم جاؤ اور اپنا راستہ لو۔ شہزادی بولی، بھائی، تمہاری مہربانی ہوگی تو مجھے بتا دو کہ یہ کون ہے۔ دربانوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، جاؤ مائی، بیکار باتیں نہ کرو۔ شہزادی چند لمحے خاموش رہی، پھر دربانوں سے بولی، بس ایک مرتبہ بتا دو کہ یہ عورت کون ہے۔ دربانوں نے کہا، 1 مرتبہ نہ 100 مرتبہ، ہم تمہیں نہیں بتائیں گے کہ یہ عورت کون ہے۔ شہزادی بولی، یہ کہو کہ تم کو بھی نہیں معلوم۔ ایک دربان نے کہا، جی ہاں، ہمیں تو جیسے معلوم ہی نہیں کہ وہ نجومی کی بیوی ہے۔ شہزادی نے کہا، نجومی کسے کہتے ہیں؟ دربان نے جواب دیا، سیاروں کی چال کے ذریعے لوگوں کی زندگی کے حالات بتانے والے کو نجومی کہتے ہیں۔ لیکن تمہیں ان باتوں کے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی بولی، نہیں بھائی، مجھے جاننے نہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ لو، تم ناراض ہوتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ اور وہ کچھ سوچتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ شام کے بعد جب رفیق گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیوی منہ پھلائے ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے آج پھر کسی عورت کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہوگا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی لالچ اور ہرس کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ اگرچہ اس نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ رفیق نے اپنا سامان رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آج پھر اچھے کپڑوں اور زیوروں کا بھوت سر پر سوار ہوا ہے جو اس طرح منہ بنائے ہوئے بیٹھی ہو۔ شہزادی نے تڑک کر جواب دیا، تمہیں کیا مطلب؟ تمہاری تو خوشی یہ ہے کہ میں ساری عمر پھٹے پرانے چیتڑے جسم پر لپیٹے رہوں۔ کبھی یہ نصیب نہ ہو کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 جوڑے ہی بنوا دیتے۔ رفیق بولا، پہننا اور اوڑھنا، کھانا اور پینا سبھی چاہتے ہیں، لیکن جس کے پاس روپیہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ مجبور ہو کر دل مارنا ہی پڑتا ہے۔ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور جو کچھ لاتا ہوں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اپنے پاس سوائے اوزاروں کے ایک پھوٹی کوڑی نہیں رکھتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارے کپڑے بنانے کے لیے روپیہ کہاں سے لاؤں؟ شہزادی نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر تم میرے لیے اچھے کپڑے نہیں بنوا سکتے تو صاف انکار کر دو تاکہ میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اتنے غریب ہو تو کبھی تمہارے ساتھ بیاہ نہ کرتی۔ رفیق چارپائی پر لیٹتے ہوئے بولا، میری غریبی کا حال تمہارے بھائی اور باپ کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اگر انہیں تم اتنی ہی عزیز تھی تو وہ تمہارے آرام کا خیال کر کے مجھ سے تمہارا بیاہ نہ کرتے۔ شہزادی چلا کر بولی، انہیں کیا خبر تھی کہ تم نے بیوی کے خرچ کے لیے تھوڑا بہت جمع بھی نہیں کر رکھا؟ اب صاف صاف بتا دو کہ میرے لیے کپڑے بنواؤ گے یا نہیں؟ رفیق نے کہا، تم بے وقوف نہ بنو۔ جو عورتیں قیمتی کپڑے پہنتی ہیں ان کے شوہر دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ چور بازاری کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن میں کسی کو فریب نہیں دیتا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہوں، اس لیے ان کے قیمتی کپڑوں سے یہ تمہارے میلے کچالے چیتڑے بہتر ہیں۔ شہزادی بولی، میں تمہاری ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تو کپڑے لا کر دو۔ رفیق نے تیور بدلتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کپڑے پہننے کا اتنا ہی شوق ہے تو خرچ کے لیے جو پیسے دیتا ہوں اس میں سے بچا لیا کرو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو شوق سے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ اور جتنے جی چاہے کپڑے بنا کر لے آؤ۔
شہزادی نے جب رفیق کے منہ سے صاف صاف باتیں سنی تو اس کا غصہ خود بخود کم ہو گیا، اور وہ کہنے لگی، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس روپے نہیں ہیں، لیکن تم آمدنی بڑھانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ رفیق نے کہا، بیگم، میں سارا دن جوتے سیا کرتا ہوں، اگر تم کہو تو رات کو بھی جوتے سی لیا کروں۔ شہزادی بولی، بس تم کو تو جوتے ہی سینے کا شوق ہے، کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ رفیق نے کہا، جوتے سینا ہی ہمارا خاندانی پیشہ ہے، اس کے علاوہ ہم دوسرا کام نہیں جانتے۔ اب اگر جوتیاں سینا بھی چھوڑ دوں تو ہر روز فاقہ ہی کرنا پڑے۔ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی، میں کہتی ہوں کہ تم جوتیاں سینا بالکل چھوڑ دو۔ رفیق نے کہا، بیگم پھر کیا کروں گا یہ تو بتاؤ۔ شہزادی بولی، تم نجومی بن جاؤ اور ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کو ان کی زندگی کے حالات بتایا کرو، بس دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں ہم بہت مالدار ہو جائیں گے۔ رفیق حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ یہ آج پاگل ہو گئی ہے کیا، جو موچی سے نجومی بننے کا مشورہ دے رہی ہے۔ اس نے کہا، بیگم تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ میں الف کے نام بے نہیں جانتا، پھر علم نجوم کیسے پڑھوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم کس طرح نجوم پڑھو گے، میں تو کہتی ہوں کہ تم نجومی بن جاؤ اور لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرو۔ رفیق ہنس کر کہنے لگا، تم دیوانی ہو گئی ہو، بھلا کوئی علم نجوم جانے بغیر بھی نجومی بن سکتا ہے؟ شہزادی نے کہا، اگر تم نجومی نہیں بن سکتے تو نہ بنو، میں صبح ہوتے ہی میکے چلی جاؤں گی اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گی جب تک تم نجومی نہیں بنو گے۔ رفیق بہت پریشان ہوا، چونکہ نجومی بننے سے انکار کرتا ہے تو بیوی اسے چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے، اور اگر نجومی بنتا ہے تو جان پر بنتی ہے۔ آخر اس نے بیوی کو کئی مثالیں دے کر سمجھایا کہ جب کبھی کسی نجومی نے کوئی غلط بات بتائی تو بادشاہ نے اسے پھانسی پر لٹکوا دیا، اور میں چونکہ نجوم کی کوئی بات جانتا ہی نہیں، اس لیے میں تو ایک ہی دن میں قتل کروا دیا جاؤں گا۔ لیکن بیوی نے اس کی ایک نہ سنی اور یہی کہتی رہی کہ اگر تم نجومی نہ بنے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رفیق ایک دو روز ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن جب بیوی نے پیچھا نہ چھوڑا تو وہ نجومی بننے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنا سامان یعنی چمڑا اور اوزار بازار میں فروخت کرنے چلا گیا۔ جو روپے ہاتھ میں آئے ان سے ایک سلیٹ، ایک صندوقچی اور ستاروں کے دو تین نقشے، پیتل کا ایک پانسا اور چھوٹی سی ایک دری خرید لی۔ بیوی نے ایک پھٹے ہوئے دوپٹے کو دھو کر رنگا اور رفیق سے کہا، اس دوپٹے کی پگڑی بنا کر سر پر باندھنا اور صبح سے بازار میں جا کر بیٹھ جانا۔ رفیق صبح ہوتے ہی اپنا نیا سامان اٹھا کر بازار میں جا بیٹھا اور رمل فال کی آوازیں لگانے لگا۔ اسے شہر کے اکثر لوگ جانتے تھے، اس لیے بہت سے راہگیر اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہتا، کیا دن لگے ہیں چمار کو، جوتے سیتے سیتے نجومی بن بیٹھا ہے۔ دوسرا بولا، سر پر جوتے پڑے ہوں گے۔ کسی نے کہا، پیسے نہ ہوں گے۔ مفت کا کام کرنے لگا، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن رفیق نے کسی کو جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ اتفاق سے شاہی جوہری کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے جو مجمع لگا ہوا دیکھا تو جاتے جاتے رک گیا، چونکہ بادشاہ کا تاج مرمت کے لیے اس کے پاس آیا ہوا تھا اور اس میں سے ایک قیمتی ہیرا کھو گیا تھا، جس کی وجہ سے جوہری بے حد پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ نجومی سے ہی دریافت کرنا چاہیے، ممکن ہے وہ ہیرے کا پتہ بتا دے۔ وہ اپنی لونڈی کے ہمراہ نجومی کے پاس آ کر بولا، میاں نجومی، بادشاہ سلامت کے تاج میں سے ایک انمول ہیرا کھو گیا ہے، اگر تم اس کا پتہ بتا دو تو میں تمہیں 2000 روپے انعام دوں گا۔ رفیق نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا، بادشاہ کا تاج کہاں ہے؟ جوہری بولا، تاج میرے پاس مرمت کے لیے آیا ہوا ہے، میں نے کمرے کی ایک ایک چیز دیکھ لی لیکن ہیرا نہیں ملا، لہٰذا تم اپنے علم کے ذریعے معلوم کر کے بتاؤ کہ ہیرا کس نے چرایا ہے۔ اس کام کے لیے میں تمہیں صرف چند گھنٹے دیتا ہوں، اگر تم نے نہ بتایا کہ ہیرا کہاں ہے تو میں بادشاہ سے شکایت کروں گا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بازار میں بیٹھے ہوئے ہو، پھر تمہاری خیر نہیں، چونکہ جھوٹے نجومیوں کو وہ موت کی سزا دیتا ہے۔ موت کا نام سنتے ہی رفیق کے اوسان خطا ہو گئے، اور اس خیال سے کہ اس کی بیوی نے نجومی بننے کے لیے مجبور کیا تھا، وہ چلایا، اے ظالم عورت، تو نے اپنے خاوند کو کس مصیبت میں ڈال دیا، اور وہ ٹھنڈا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ شاہی جوہری نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں اور 4 گھنٹے کے بعد آؤں گا، اس دوران میں ہیرے کا پتہ معلوم کر لینا۔ نجومی خاموش بیٹھا رہا اور جوہری چلا گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جوہری کی بیوی نے ہی ہیرا چرایا تھا۔ اس وقت جوہری کے ساتھ اس کی باندی موجود تھی۔ اس نے جو نجومی کے منہ سے یہ بات سنی کہ اے ظالم عورت، تو نے اپنے خامند کو کس مصیبت میں ڈال دیا، تو وہ سمجھی کہ نجومی کو جوہری کی بیوی کا حال معلوم ہو گیا ہے، اور گھر پہنچتے ہی اس نے کہا، بیگم صاحبہ، غضب ہو گیا، شہر میں آج ایک نیا نجومی آیا ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرا آپ نے چرایا ہے۔ اس نے آقا کو
صاف صاف تو نہیں بتایا، لیکن 4 گھنٹے کے بعد بتا دے گا۔ جوہری کی بیوی بہت پریشان ہوئی اور گھبرا کر کہنے لگی، ہائے اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ہائے میری اللہ، میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اس نے جلدی جلدی جوہری کو کھانا کھلایا، اور جب وہ 2 گھڑی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تو وہ برقع سر پر رکھ کر سیدھی رفیق نجومی کے پاس پہنچی اور اس کے پاؤں پکڑ کر بولی، اے نجومی، مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا۔ خدا کے لیے میرے حال پر ترس کھا، میں تجھے اصل بات بتائی دیتی ہوں۔ رفیق پہلے ہی پریشان تھا اور گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا، چونکہ اسے یقین تھا کہ جوہری بادشاہ سے اس کی شکایت کرے گا اور وہ اسے شام تک پھانسی پر لٹکوا دے گا۔ جوہری کی بیوی نے جو اس کے پاؤں پکڑ کر چلانا شروع کیا تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، تو اور ستانے کے لیے آ گئی، جا اپنے خاوند کے پاؤں پکڑ۔ جوہری کی بیوی بولی، نہیں نہیں، وہ تو مجھے جان سے مار دے گا، اب تو میری عزت، میری زندگی، سب کچھ تیرے ہاتھ ہے، تو مجھے بچا لے۔ رفیق نے حیران ہو کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ کچھ بتا بھی تو صحیح۔ جوہری کی بیوی بولی، تم جانتے تو ہو کہ ہیرا میں نے ہی چرایا ہے۔ رفیق کے کان کھڑے ہوئے اور خوشی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں معلوم تو مجھے سب کچھ ہے، لیکن ذرا اپنی زبان سے بھی تو کہو کہ ہیرا کیوں چرایا اور اس کا تم نے کیا کیا؟ جوہری کی بیوی نے کہا، بات یہ ہے کہ میرا بھائی بہت غریب ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ ہیرا اسے دے دوں گی تاکہ وہ اسے بیچ کر ایک دکان کھول لے اور 4 پیسے کمانے لگے۔ نجومی بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لے۔ رفیق نے کہا، اپنے قصور کا اقرار کر کے تم نے بہت اچھا کیا، ورنہ میں جوہری کو تمام باتیں بتا دیتا تو وہ تمہیں سخت سزا دیتا۔ خیر، اب گھر جا کر ہیرے کو اوزاروں کی صندوقچی میں رکھ دو، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جوہری کی بیوی نے دوپٹے کے آنچل میں بندھے ہوئے 100 روپے نکالے اور نجومی کے قدموں میں بکھیر دیے۔ رفیق بہت خوش ہوا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تمام روپے سمیٹ لیے۔ جوہری کی بیوی بھاگی بھاگی گھر پہنچی اور جلدی سے ہیرا نکال کر اوزاروں کی صندوقچی میں رکھ دیا۔ جوہری جب سو کر اٹھا تو اسے نجومی کا خیال آیا اور وہ فوراً ہی کپڑے پہن کر اس کے پاس گیا اور بولا، مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اس طرح تمہیں حساب لگانے کے لیے کچھ زیادہ وقت مل گیا ہے، لہٰذا جلدی بتاؤ کہ ہیرا کہاں ہے۔ رفیق نجومی نے کہا، تم پر برا وقت آیا تھا، وہ اب ٹل چکا ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، ہیرا تم کو مل جائے گا۔ جوہری بولا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہیرا چرانے والے کا نام بتایا جائے اور جس جگہ وہ ہیرا رکھا ہوا ہے اس کا پتہ دیا جائے۔ رفیق نے کہا، جوہری صاحب، دونوں باتوں میں سے صرف ایک بات بتا سکتا ہوں، یا تو ہیرا چرانے والے کا نام معلوم کر لیجئے یا اس جگہ کا پتہ جہاں ہیرا رکھا ہوا ہے۔ جوہری نے سوچا کہ اگر میں نے چور کا نام معلوم کر لیا تو اس سے ہیرا آسانی سے نہیں مل سکے گا، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جگہ دریافت کروں، اور اس نے کہا، میاں نجومی جگہ بتا دو۔ رفیق بولا، اپنے اوزاروں کی صندوقچی میں دیکھو۔ جوہری کہنے لگا، اوزاروں کی صندوقچی کو تو 10 مرتبہ خالی کر کے دیکھ چکا ہوں، لیکن ہیرا اس میں نہیں ہے۔ رفیق نے کہا، میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے حساب لکھا کر دیکھا ہے، ہیرا صندوقچی میں ہی ہے، لہٰذا آپ جا کر ایک بار پھر دیکھیے۔ شاہی جوہری بولا، میں تمہارے کہنے کے مطابق پھر دیکھتا ہوں، اگر ہیرا اس میں نہ ہوا تو یاد رکھو آج ہی پھانسی پر لٹکوا دوں گا۔ رفیق کو چونکہ اصل حال معلوم ہو چکا تھا، اس لیے اس کا دل شیر تھا۔ اس نے نہایت فخر سے کہا، شاہی جوہری صاحب، میں سڑک پر بیٹھنے والا نجومی ہوں، لیکن بڑے بڑے نامور نجومیوں سے اچھا حساب جانتا ہوں، میری پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی، آپ ابھی جا کر دیکھیے۔ شاہی جوہری تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچا اور اوزاروں کی صندوقچی کھول کر اوزار نکالے، دیکھا تو ہیرا اس میں موجود تھا۔ اب تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ 2000 روپے تھیلیوں میں بھر کر نجومی کے پاس گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واقعی تم سچے نجومی ہو، اب تک بڑے بڑے نجومیوں نے صرف یہی بتایا تھا کہ ہیرا مل جائے گا، لیکن تم نے تو جگہ تک بتا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غیب کا علم بھی جانتے ہو، لو یہ اٹھاؤ اپنا انعام۔ رفیق اتنی رقم دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد بوریا بستر اٹھا کر گھر پہنچا۔ شہزادی تو دروازے سے آنکھیں لگائے ہوئے بیٹھی تھی، دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رفیق نے 2100 روپے اس کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ فوراً ہی رفیق کے ہاتھ چومے، اس کے پاؤں سے جوتے اتارے اور گرم پانی سے پیر دھلائے۔ رفیق نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا صبح مائکے چلی جاؤ گی؟ کہنے لگی، اب جائے میری جوتی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ جوتیاں سینا چھوڑ دو اور نجومی بن جاؤ۔ رفیق بولا، اللہ نے بڑی خیر کی، ورنہ آج تو پھانسی کا پھندا گلے میں ہوتا۔ شہزادی گھبرا کر کہنے لگی، کیوں، خیر تو ہے؟ بات کیا ہوئی؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا، یہ کاٹھ کی ہانڈی تھی،
اب بار بار چولہے پر نہیں چڑھے گی۔ شہزادی نے کہا تم جانتے ہو دوسری عورتوں کے کپڑے دیکھ دیکھ کر کتنے دنوں سے میں آنسو بہا رہی تھی۔ یہ جو کچھ تم لائے ہو میرے آنسوؤں کی قیمت ہے۔ تم فکر نہ کرو، صبح پھر جانا، تمہارے حق میں دن بھر میں دعا کروں گی۔ رفیق خاموش ہو گیا۔ پھر شہزادی نے اسے کھانا کھلایا اور دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ شہزادی نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاہی نجومی ایک بہت بڑی حویلی کا مالک ہے اور اس کی بیوی پالکی میں سوار ہو کر باہر جاتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اس کچے مکان کی بجائے پختہ حویلی میں رہو؟ رفیق بولا قدرت اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ آج کا ہی واقعہ دیکھ لو، قدرت نے ہی تو میری مدد کی ہے، ورنہ مجھے تو موت نظر آ رہی تھی۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا چھوڑو اب ان باتوں کو اور سو جاؤ۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی شہزادی نے رفیق کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ہر روز رات کی سوکھی روٹی اور بچا ہوا سالن ناشتے میں دیتی تھی، لیکن آج بالائی کی ایک پلیٹ، پراٹھا اور دودھ سے بھرا ہوا ایک گلاس سامنے لا کر رکھا۔ رفیق اس ناشتے کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا شہزادی یہ تمہارے آنسو ہیں۔ شہزادی بولی تم نے تو مذاق ہی بنا لیا، خاموشی سے ناشتہ کرو اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ غرض رفیق ناشتہ کرنے کے بعد رمل کا سامان اٹھا کر بازار میں جا بیٹھا۔ کل جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا آج وہ خاموش تھے، چونکہ ہیرے کا پتہ بتانے کی خبر سارے شہر میں گرم ہو چکی تھی اور لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ رفیق واقعی غیب کا علم جانتا ہے۔ آج دوپہر تک کوئی آدمی نہیں آیا اور نجومی بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا۔ دوپہر کے وقت ایک عورت برقع پہنے اس طرف سے گزری تو اس کی باندی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دیکھیے یہی تو وہ نجومی ہے جس نے ہیرے کا پتہ بتایا تھا۔ عورت نے برقعے کی جالی میں سے دیکھتے ہوئے کہا صورت شکل سے تو قابل اور ہوشیار آدمی معلوم نہیں ہوتا، خیر چل کر دیکھیں تو کیا بتاتا ہے۔ اور وہ رفیق کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رفیق نے دریافت کیا فرمائیے کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ عورت نے کہا میرا چندن ہار کھو گیا ہے، اگر شام تک نہ ملا تو میں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ باندی بولی ہمارے آقا بہت ہی ظالم اور سنگ دل ہیں، انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ چندن ہار کھو گیا ہے تو وہ تمام نوکروں کو بہت سخت سزا دیں گے اور بیگم صاحبہ کو 15 روز کے لیے ایک خالی کمرے میں بند کر دیں گے۔ رفیق بہت گھبرایا کہ اس بات کا کیا جواب دوں اور وہ گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ عورت نے کہا اگر ہار مل گیا تو میں تم کو 500 روپے دوں گی۔ رفیق 500 روپے سن کر چونکا اور گردن اٹھا کر عورت کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے اس کی نظر برقعے کے ایک بڑے سوراخ پر پڑی اور اس خیال سے کہ ایک مالدار عورت کا برقع تو ثابت اور اچھا ہونا چاہیے، اس کے منہ سے نکلا وہ دیکھو سوراخ۔ عورت ایک لمحہ تو خاموش رہی، پھر باندی سے بولی تم یہاں ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں، اور وہ جلدی جلدی اپنے گھر گئی۔ غسل خانے کے طاق میں دیکھا تو چندن ہار رکھا ہوا تھا۔ وہ اس ہار کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں گئی اور صندوق میں سے 500 روپے نکالے، پھر سیدھی نجومی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی میں صبح نہانے گئی تو میں نے غسل خانے کے طاق میں ہار رکھ دیا تھا، بعد میں بھول گئی، سارا گھر چھان مارا لیکن ہار کہیں نہ ملا۔ تمہارے پاس آئی، تم نے جو کہا وہ دیکھو سوراخ، تو مجھے طاق یاد آ گیا اور گھر جا کر دیکھا تو ہار مل گیا، اب یہ اپنا انعام لو۔ رفیق نجومی بہت خوش ہوا اور 500 روپے جیب میں رکھ کر چلا گیا۔ شہزادی نے 500 روپے دیکھ کر کہا میں نہ کہتی تھی کہ نجوم میں دولت ہی دولت ہے، کل 2100 روپے لائے تھے، آج 500 لائے ہو، اتنا تو ساری زندگی میں کبھی نہیں کماتے۔ رفیق بولا بیگم زیادہ لالچ اچھا نہیں ہوتا، بس اتنی رقم بہت ہے۔ شہزادی نے کہا نہیں میاں، اللہ بہت دے گا، تم فکر نہ کرو، اس پر بھروسہ رکھو گے تو وہ تمہیں اتنا دے گا کہ اٹھا بھی نہیں سکو گے۔ رفیق نے اسے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح بیوی نے پھر ضد کی اور اسے زبردستی بھیج دیا۔ وہ غریب دری وغیرہ اٹھا کر بازار میں جا بیٹھا۔ اس روز ایک عرب سوداگر کچھ سامان خریدنے کے لیے شہر آیا ہوا تھا۔ یہاں اس نے لوگوں کی زبانی رفیق نجومی کی تعریف سنی تو اسے خیال آیا اس کا قافلہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے تو راستے میں چوری ہو جاتی ہے اور چور کا پتہ نہیں چلتا، تو میں کیوں نہ اس نجومی کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اور وہ رفیق کے پاس جا کر بولا اگر تم میرے قافلے کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو تو میں تمہیں واپسی پر 5000 روپے انعام دوں گا۔ رفیق کو بھلا کیا انکار ہوتا، فوراً راضی ہو گیا۔ گھر جا کر بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا قدرت تمہیں جو موقع دے اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم آج ہی اس سوداگر کے ہمراہ چلے جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ رفیق دوسرے دن سوداگر کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں سوداگر نے قافلے میں اعلان کر دیا کہ اگر کسی شخص نے چوری کی تو یہ نجومی ہمارے ساتھ ہے، یہ چور کا پتہ بتا دے گا، پھر ہم اس چور کو بہت سخت سزا دیں گے۔ قافلے والوں نے رفیق نجومی کی شہرت سن رکھی تھی، اس لیے انہیں یقین تھا کہ ان میں سے کسی نے چوری کی تو نجومی اس کا نام بتا دے گا، لہٰذا کسی شخص نے بھی چوری کرنے کی جرت نہیں کی۔
قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں ایک سوداگر نے سردار سے فریاد کرتے ہوئے کہا، حضور، میرے سامان میں سے ہیرے کے تمام ہار چوری ہو گئے ہیں۔ اس قافلے میں جتنی مالیت کا کل سامان ہے، میرے ہار اس کی نصف مالیت کے ہیں۔ اگر میرے ہار مجھے نہ ملے تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، لہٰذا نجومی کو حکم دیجیے کہ وہ چور کا نام دریافت کرے۔ سردار کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے قافلے کے تمام لوگوں سے کہا، جس شخص نے بھی ہار چرائے ہیں وہ کل صبح تک ہار واپس کر دے، ورنہ نجومی سے چور کا نام معلوم کر کے اسے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور قافلے سے نکال دیا جائے گا۔ سردار کو یقین تھا کہ چور ہار واپس کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سردار نے مجبور ہو کر نجومی کو طلب کیا اور اس سے کہا، جس طرح بھی ممکن ہو چور کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ رفیق نے تو رات کو ہی ایک تدبیر سوچ لی تھی، اس لیے اس نے کہا، یہ ایک معمولی بات ہے سردار، آپ ایک خیمے میں گدھے کو کھونٹے سے باندھ کر کھڑا کر دیجیے اور اس خیمے کے 2 راستے رکھیے، ایک اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ سردار نے فوراً ہی ایک خیمے میں ایک گدھے کو بندھوا دیا۔ پھر نجومی خیمے میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر سردار سے بولا، اب تمام لوگوں کو حکم دیجیے کہ وہ ایک ایک کر کے باری باری خیمے میں جائیں اور گدھے کی دم پر دایاں ہاتھ پھیر کر دوسرے راستے سے باہر نکلتے جائیں۔ جس آدمی کا ہاتھ لگنے سے گدھا چلانے لگے، بس سمجھ لیجیے کہ وہی شخص چور ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ سوداگر نے حیرانی سے نجومی کی طرف دیکھا، پھر قافلے کے تمام لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور ایک ایک شخص کو یہ کہہ کر اندر بھیجا کہ تم گدھے کی دم پر دایاں ہاتھ پھیر کر دوسرے راستے سے باہر نکل جاؤ، اگر تم چور ہوئے تو گدھا چلانے لگے گا۔ غرض ایک ایک شخص اندر جاتا اور گدھے کی دم پر دایاں ہاتھ پھیر کر باہر نکل جاتا۔ اسی طرح تمام لوگ باہر نکل گئے، لیکن گدھا نہ چلایا۔ سوداگر نے نجومی سے کہا، تمہاری بات تو غلط ثابت ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ نجومی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ان تمام لوگوں کو دوبارہ قطار میں کھڑا کر دیجیے، میں ان کے ہاتھ سونگھ کر چور کو پکڑ لوں گا۔ سوداگر نے لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور نجومی باری باری ہر آدمی کا ہاتھ سونگھنے لگا۔ آخر اس نے ایک آدمی کا ہاتھ سونگتے ہی اسے قطار سے کھینچ لیا اور سردار سے کہا، یہ آپ کا چور ہے، اسے آپ پکڑ لیجیے۔ اس شخص کا نام تھا ایاس اور وہ بہت ہی مالدار سوداگر مانا جاتا تھا، اس پر کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سب لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن ایاز نے فوراً ہی اقرار کر لیا کہ حقیقت میں اسی نے ہیرے کے ہار چرائے ہیں۔ قافلے کے سردار نے نجومی سے دریافت کیا، تم نے چور کو کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے گدھے کی دم پر مشک ملی تھی۔ جب لوگوں کو خیمے میں بھیجا گیا تو ہر شخص گدھے کی دم پر ہاتھ پھیر کر باہر نکلتا رہا، اسی لیے ہر شخص کے ہاتھ سے مشک کی بو آ رہی ہے، لیکن اس شخص کے ہاتھ میں بو نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اس نے گدھے کی دم پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ چور سوداگر نے کہا، سردار، نجومی نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل سچ ہے، میں نے اسی خیال سے کہ کہیں گدھا چلانے نہ لگے اس کی دم پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ سردار نے چور سے ہیرے کے تمام ہار واپس لیے اور پھر واپسی تک کسی نے چوری نہیں کی۔ 3 مہینے کے بعد قافلہ واپس پہنچا تو سردار نے نجومی کو 5,000 روپے انعام دے کر رخصت کیا۔ رفیق نجومی 5,000 روپے لے کر خوشی خوشی گھر پہنچا اور بیوی کو اپنے سفر کا حال اور چور پکڑنے کا دلچسپ قصہ بڑے فخر سے سنانے لگا، لیکن شہزادی کو تو روپوں کی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، رقم کتنی کما کر لائے، یہ تو بتاؤ۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، کمبخت، سردار نے میرے ساتھ دھوکا کیا، 5,000 کا وعدہ کیا تھا اور دیے 500، بس 500 اور تم لے کر چلے آئے، موذی کے منہ پر دے نہ مارے۔ شہزادی نے غضبناک ہو کر کہا، لیکن رفیق ہنسی کو ضبط نہ کر سکا اور فوراً ہی سچ بات کہہ دی کہ 5,000 کی رقم ملی ہے اور تمام روپے اس کے سامنے رکھ دیے، جنہیں دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ سردار جب بادشاہ سے ملاقات کے لیے گیا تو اس نے رفیق نجومی کی بے حد تعریف کی اور بولا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہوشیار اور قابل نجومی نہیں دیکھا، لیکن بادشاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے نجومی سے بہتر کوئی نجومی نہیں ہے۔ سردار خاموش ہو گیا، چونکہ اسے دونوں کا مقابلہ کرنے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اتفاق سے دوسرے ہی روز بادشاہ کے محل سے جواہرات کے 40 صندوق چوری ہو گئے۔ پولیس نے بہت تلاش کیا لیکن چوروں کا پتہ نہ چلا۔ آخر بادشاہ نے شاہی نجومی کو بلا کر کہا، ہمیں جلد بتاؤ کہ جواہرات سے بھرے ہوئے 40 صندوق کس نے چرائے ہیں۔ نجومی بولا، حضور، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی جائے تو میں اپنے علم کے ذریعے معلوم کروں کہ صندوق کس نے چرائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے پتہ نہ چلایا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ شاہی نجومی آداب بجا لا کر رخصت ہوا، لیکن 1 ہفتے تک کوشش کرنے کے باوجود پتہ نہ چلا سکا اور بادشاہ نے اسے پھانسی پر لٹکوا دیا
بادشاہ بہت پریشان تھا کہ اب کیا کرے اور کس طرح چوروں کا سراغ نکالے کہ وزیر نے رفیق نجومی کا ذکر کیا اور کہا، اس نئے نجومی کی شہر میں بڑی دھوم ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے۔ بادشاہ کو بھی سوداگر کی بات یاد آ گئی اور اس نے حکم دیا کہ کل صبح اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ دوسرے روز صبح سویرے شاہی پیادوں نے جا کر رفیق کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ غریب ابھی سو ہی رہا تھا کہ بیوی نے جگاتے ہوئے کہا، دروازے پر شاہی پیادے کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ رفیق گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ خیر کرے، کل ہی تو اس نے اپنے نجومی کو پھانسی دی ہے، آج کہیں میری باری تو نہیں؟ شہزادی بولی، اللہ نہ کرے، میاں تم باہر جا کر ان سے دریافت تو کرو کہ آخر وہ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ رفیق کا جسم کانپ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں باہر آیا تو پیادوں نے کہا، آپ کو بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے۔ رفیق کی اتنی بری حالت تھی کہ اس نے پیادوں سے یہ بھی معلوم نہ کیا کہ بادشاہ نے کیوں بلایا ہے، اور وہ اندر جا کر کپڑے بدلنے لگا۔ شہزادی نے اسے پریشان دیکھ کر کہا، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رفیق بولا، تمہاری ضد میری جان لے کر رہے گی۔ شہزادی نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میری ضد تمہیں ایک مالدار آدمی بنا دے گی۔ رفیق نے اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کیا اور کپڑے بدل کر باہر نکلا اور پیادوں کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارے محل سے جواہرات کے 40 صندوق چوری ہو گئے ہیں، لہٰذا تم بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے جس نے یہ چوری کی ہے۔ رفیق تھوڑی دیر تو گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، عالم پناہ، چور ایک نہیں بلکہ 40 تھے، ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک صندوق چرایا تھا۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا، اب یہ بتاؤ کہ وہ چور کون ہے اور انہوں نے صندوق کہاں رکھے ہیں؟ رفیق بولا، عالم پناہ، چوروں کا نام و نشان معلوم کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ 40 چوروں کا سراغ نکالنے کے لیے 40 دن کی ہی مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی تم نے پتہ نہ بتایا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ رفیق سلام کر کے گھر پہنچا اور بیوی سے بولا، تم نے مجھے نجومی بنا کر مصیبت میں ڈال دیا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ میں 40 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ پھر اس نے 40 چھوارے لے کر ایک کوزے میں بھرے اور کہا، اب میں ہر رات کو ایک چھوارا کھایا کروں گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میری زندگی کے اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ بیوی بولی، یہ 40 دن کا کیا راز ہے؟ رفیق نے سارا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں نے اس خیال سے کہ 40 بھاری بھاری صندوق ایک دو آدمی تو اٹھا نہیں سکتے، یقیناً ایک آدمی نے ایک صندوق ہی اٹھایا ہوگا۔ میں نے کہہ دیا کہ چور گنتی میں 40 تھے، لیکن ان کا پتہ بتانا اپنے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا 40 روز کی مہلت لے آیا ہوں۔ بیوی بھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو حقیقت میں بہت مشکل کام ہے، اور وہ سوچنے لگی کہ میاں کو اس مصیبت سے کس طرح نجات دلائے۔ چوروں نے بھی رفیق نجومی کی شہرت سن رکھی تھی، اس لیے انہیں بھی فکر تھی کہ نجومی کہیں ان کا پتہ نہ بتا دے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نجومی نے بادشاہ کو ان کی صحیح تعداد بتا دی ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کا پتہ بھی بتا دے گا، لہٰذا انہوں نے ایک چور کو رفیق کے مکان پر بھیج دیا۔ چور دیوار سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا تاکہ رفیق اپنی بیوی سے چوروں کا کوئی ذکر کرے تو وہ سن لے۔ ادھر نجومی نے کوزے میں سے ایک چھوارا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے بولا، ہائے، یہ 40 میں سے ایک ہے۔ چور سمجھا کہ وہ اسے کہہ رہا ہے، وہ بھاگتا بھاگتا اپنے سردار کے پاس گیا اور اس سے کہا، حضور، اس نے تو بغیر دیکھے ہی سمجھ لیا کہ ایک چور وہاں کھڑا ہوا ہے۔ سردار سن کر خاموش ہو گیا اور دوسرے دن اس نے 2 چوروں کو بھیجا۔ ادھر نجومی نے دوسرا چھوارا نکال کر شہزادی سے کہا، لو بیوی، یہ 2 ہوئے۔ دونوں واپس بھاگے اور سردار کو بتایا کہ آج بھی اسے معلوم ہو گیا کہ 2 چور آئے ہیں۔ غرض سردار ہر رات ایک آدمی زیادہ کر کے بھیجتا اور وہ ان کی تعداد بتائے جاتا۔ آخری رات کو سردار بھی سب کے ساتھ گیا اور دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رفیق نے آخری چھوارا نکالا اور شہزادی سے بولا، بیگم، آج پورے 40 ہو گئے ہیں، 40۔ وہ شاید کچھ اور کہتا کہ کسی نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور سمجھا کہ شاہی پیادے اسے بلانے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حوصلہ کیا اور پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ سب چوروں نے ایک زبان ہو کر کہا، غیب کا علم جاننے والے نجومی، ہم پر رحم کر، بادشاہ کو ہمارا پتہ نہ بتانا، ہم تمہیں 20,000 روپے دیں گے۔ اب نجومی سمجھ گیا کہ وہ سب چور ہیں، اس لیے وہ بولا، بدماشو، میں تم سب کو بادشاہ سے ایسی سزا دلواؤں گا کہ تم چوری کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ چوروں نے بہت منت سماجت کی تو رفیق نے شہزادی سے مشورہ کیا اور چوروں کے سردار سے کہا، صبح ہونے سے پہلے پہلے تمام صندوقوں کو بابا حامان کے مقبرے کی مغربی دیوار کے پاس زمین میں دفن کر دو اور 20,000 روپے لا کر مجھے دے دو۔ چور اسی وقت دوڑے
اور صندوقوں کو بتائی ہوئی جگہ پر دفن کر دیا۔ پھر 20,000 روپے لا کر نجومی کو دے دیے۔ صبح ہوتے ہی شاہی پیادے آئے اور رفیق کو اپنے ہمراہ دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، 40 دن پورے ہو چکے ہیں، اب چوروں کا پتہ بتاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رفیق نے کہا، عالم پناہ، آپ مال چاہتے ہیں یا چور؟ چونکہ دونوں میں سے صرف ایک چیز مل سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایک ہی چیز مل سکتی ہے تو پھر مجھے اپنے صندوق چاہیے۔ رفیق بولا، مجھے اپنے علم سے یہی معلوم ہوا ہے کہ اگر دونوں چیزوں کا پتہ بتایا تو مال ہرگز نہیں ملے گا۔ اب چونکہ آپ کو مال چاہیے تو سنیے، بابا حمان کے مقبرے کی مغربی دیوار کے پاس زمین میں تمام صندوق دفن ہیں۔ آپ زمین کھدوا کر انہیں نکلوا لیجئے۔ بادشاہ اپنے وزیروں، درباریوں اور مزدوروں کے ساتھ بتائی ہوئی جگہ پر گیا اور زمین کھدوا کر جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق نکلوا کر محل میں لے آیا۔ بادشاہ نے رفیق نجومی سے خوش ہو کر اسے اپنا وزیر بنا لیا اور 2,000 روپے ماہوار اس کی تنخواہ مقرر کی۔ رہنے کے لیے ایک عالیشان عمارت دی اور خدمت کے لیے بہت سے ملازم مقرر کیے۔ رفیق نے شہزادی کے لیے نئی پوشاکیں اور زیور خریدے اور پہلے کا تمام سامان فروخت کر کے نیا سامان منگوایا۔ پھر شہزادی کو اس مکان میں لے آیا۔ شہزادی، جو ہمیشہ میلے کچیلے چیتڑے پہنے رہتی تھی، نئی پوشاک اور زیور پہن کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی، پھر کہے لگا کر ہنسنے لگی۔ میں سچ مچ ایک شہزادی ہوں، یہ میرا محل ہے اور میں اس کی شہزادی ہوں۔ وہ اتنی ہنسی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر بھی ہنسی نہ رکی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ رفیق نے غور سے دیکھا تو اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ شہزادی، جس نے غربت کی زندگی گزاری تھی، عیش و آرام اور دولت کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکی، لیکن آنسو اب بھی موجود تھے، وہ آنسو جن کی بدولت رفیق موچی سے وزیر بنا تھا۔ بونا شہزادہ۔ شہریار بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، اسلم، اجمل اور منظر۔ اسلم اور اجمل کے قد عام لوگوں کے برابر تھے، لیکن منظر کا قد بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ جب وہ دونوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس کا سر ان کی ناف تک جاتا۔ اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے لوگ اسے بونا شہزادہ کہتے تھے۔ اس کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اکثر لوگ اس کا اصل نام ہی نہیں جانتے تھے، جسے دیکھو اسے بونا شہزادہ ہی کہتا۔ اگرچہ یہ بات شہزادے کو بھی معلوم ہو گئی تھی، لیکن وہ دل کا اتنا اچھا تھا کہ اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بونا شہزادہ سخی بھی تھا، رحم دل اور غریب پرور بھی، ذہانت اور عقل مندی میں بھی اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے بازی لے گیا تھا۔ اجمل اور اسلم دونوں کم پڑھے لکھے تھے، درباری کاموں میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرتے اور انہیں روتا دیکھ کر ہنسا کرتے۔ ایک روز دونوں نے سوچا کہ اپنے ملک سے نکل کر ایک بہت بڑی فوج بنائیں، پھر چھوٹے چھوٹے ملکوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کریں اور اپنی حکومت قائم کریں۔ یہ سوچ کر دونوں بھائی بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے اجازت مانگی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ شہزادے خاموش ہو گئے، مگر 1-2 ہفتوں کے بعد حکومت کرنے کا خیال پھر ان کے دل میں پیدا ہوا اور وہ دونوں پھر بادشاہ کے پاس گئے، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی انکار کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد دونوں بھائیوں کو پھر حکومت کرنے کا خیال ہوا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے ملک سے نکل کر فوج بنانا اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنا بے حد مشکل کام ہے، لیکن تجربے کے بغیر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ دونوں بیٹوں نے بادشاہ کے ہاتھ چومے اور فوج کے لیے روپے طلب کیے۔ بادشاہ نے خزانے کے وزیر کو حکم دیا کہ وہ دونوں شہزادوں کو 1-1 لاکھ اشرفیاں دے دے۔ شہزادے بہت خوش ہوئے اور دوسرے ہی روز 2 لاکھ اشرفیاں لے کر روانہ ہو گئے اور بونا شہزادہ اپنے ماں باپ کے پاس اکیلا رہ گیا۔ شہزادہ اسلم اور شہزادہ اجمل کئی ہفتوں کے سفر کے بعد اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکلے اور جنگل جنگل پھرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور ہریالی ہی ہریالی تھی، قسم قسم کے پھول، طرح طرح کے پھل اور میووں کے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ خوشی سے الہان پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہشت میں پہنچ گئے ہوں۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آج مدت کے بعد ہم نے ایسی جگہ دیکھی ہے، آؤ یہاں کی سیر کریں۔ شہزادے آگے بڑھے تو ایک بڑا دروازہ نظر آیا جو اس وقت بند تھا اور سیڑھیوں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادہ اسلم نے اس سے کہا، بابا دروازہ کھولو، ہم اس باغ میں جائیں گے۔ فقیر بولا، اس باغ میں جانا بہت مشکل ہے۔ اجمل نے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ فقیر کہنے لگا، مجھے ایک بار ایک ننھی منی شہزادی نے ایک پودنے کی کہانی سنائی تھی
جس کے یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہے: 2 سرکنڈوں کی گاڑی بنائی، 2 مینڈک جوتے جائیں، راجا نے پکڑی پوتنی، ہم بیر بساون جائیں۔ وہ شہزادی ایک بار آئی تھی، پھر کبھی نہیں آئی، اور میں ایسی ہی ایک کہانی سننے کو ترس رہا ہوں۔ اگر تم مجھے ایک کہانی سنا دو تو میں یہ دروازہ کھول دوں گا۔ شہزادوں نے کہا: بابا، کہانیاں تو بچے سنا کرتے ہیں، تمہارا وقت تو اللہ اللہ کرنے کا ہے۔ فقیر ہنس کر بولا: بیٹا، ضعیفی میں انسان کا مزاج بچوں جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ شہزادوں نے کہا: بابا، ہمیں تو کہانیاں سننے کا شوق ہے اور نہ سنانے کا۔ اشرفیاں چاہتے ہو تو ہم دے سکتے ہیں۔ فقیر بولا: اشرفیاں ہم فقیروں کے کس کام کی؟ دروازہ میں کھول دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کہانی سنائے بغیر اندر گئے تو کنگلے بن کر باہر نکلو گے۔ شہزادوں نے کہا: تم اس بات کی فکر نہ کرو، ہم شہزادے ہیں اور ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، ہمارے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا۔ فقیر ان کی باتیں سن کر ہنس دیا۔ پھر اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور کہا: اپنے گھوڑوں کو یہیں چھوڑ جاؤ اور خود جا کر سیر کرو۔ شہزادوں نے گھوڑوں کو سیڑھیوں کے پاس ہی درختوں سے باندھا اور سینہ تان کر دروازے میں داخل ہوئے۔ خوش رنگ پھول، بجری کی نارنجی سڑک، حوض اور فوارے، سبزہ، پرندے اور رنگ رنگ کی تتلیاں دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھے، ایک خوبصورت عورت پھولوں کے ہار لیے ہوئے آگے آئی اور ان کے گلوں میں ایک ایک ہار پہنا دیا اور کہنے لگی: ہاروں کے دام تو دیجیے۔ شہزادوں نے 2 اشرفیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھر آگے بڑھے تو ایک لڑکی ملی، اس نے دونوں کو ایک ایک سیب دیا اور دام طلب کیے۔ شہزادوں نے اسے بھی 2 اشرفیاں دی۔ پھر ایک ضعیف عورت ملی، اس نے 2 انگوٹھیاں دے کر 100 اشرفیاں حاصل کر لیں۔ غرض اسی طرح لڑکیاں اور عورتیں ملتی رہیں اور سامان فروخت کرتی رہیں۔ ادھر شہزادوں کے پاس اتنی چیزیں ہو گئیں کہ انہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ آخر انہوں نے ایک آدمی سے خچر خرید لیا اور اپنا سارا سامان اس پر لاد دیا۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادوں کو اپنے گھوڑوں کا خیال آیا تو وہ واپس دروازے کی طرف لوٹے، لیکن چند قدم ہی چلے تھے کہ 20-25 سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا: یہ خچر اور یہ سازو سامان چوری کا ہے، لہٰذا تمہیں ملکہ کے پاس چلنا ہوگا۔ شہزادوں نے بہت سے عذر کیے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور پکڑ کر خوبصورت ملکہ کے پاس لے گئے۔ ملکہ نے ایک ایک چیز دیکھنے کے بعد کہا: یہ سارا سامان ہمارا ہے، اسے ایک طرف رکھ کر ان بدماشوں کی تلاشی لو۔ سپاہیوں نے شہزادوں کی تلاشی لینے کے بعد 1,90,000 اشرفیاں نکالی اور ملکہ کے قدموں میں بکھیر دی۔ ملکہ نے کہا: یہ اشرفیاں ہمارے خزانے میں رکھی جائیں اور دونوں کو ہمارے غلاموں میں شامل کر دیا جائے۔ شہزادوں نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، روئے، گڑ گڑائے، فریاد کی، پاؤں پکڑے، لیکن ان کی ایک نہ چلی اور سپاہی دونوں کو گھسیٹ کر لے گئے۔ ان کے قیمتی اور بھڑکیلے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور پرانے کپڑے انہیں پہنا کر غلاموں میں پہنچا دیا۔ دونوں بڑے پریشان تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کہانیاں سننے اور سنانے کا شوق ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ شہزادہ اسلم اور شہزادہ اجمل کو گئے ہوئے 1.5 سال گزر گیا، لیکن نہ ان کی خیریت کا ہاتھ آیا اور نہ کوئی خبر ملی۔ تو بادشاہ بہت پریشان ہوا اور ہر وقت اداس رہنے لگا۔ یہی حال ملکہ اور بونے شہزادے کا تھا۔ بونے شہزادے نے اس خیال سے کہ اگر بادشاہ اداس اور پریشان رہا تو حکومت کے بہت سے کام بگڑ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا: اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر اپنے بھائیوں کو تلاش کر کے واپس لے آؤں۔ بادشاہ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا: 2 بیٹے تو پہلے ہی جدا ہو گئے ہیں، اب کیا تم بھی رنج دینا چاہتے ہو؟ بونا شہزادہ بولا: ابا حضور، وہ تو فوج بنا کر ملک فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، اسی لیے ابھی تک واپس نہیں آئے، لیکن میں تو صرف انہیں تلاش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ آخر بادشاہ نے اسے اجازت دی اور 1,00,000 اشرفیوں کی تھیلی دے کر ہزاروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بونے شہزادے نے اپنا شاہی لباس اتار کر معمولی کپڑے پہنے اور 1,00,000 اشرفیوں کو ایک گدڑی میں لپیٹا، پھر ایک تیز رفتار گھوڑی پر سوار ہو کر بھائیوں کی تلاش میں روانہ ہوا۔ بہت دنوں کے بعد وہ بھی فقیر کے پاس پہنچ گیا۔ فقیر نے کہا: بیٹا، اگر اس دروازے میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے ایک کہانی سناؤ۔ بونے شہزادے نے فقیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا: بابا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور مجھے بچپن سے ہی کہانیاں سننے اور پڑھنے کا شوق ہے، تم کہو تو میں تمہیں ہزاروں کہانیاں سنا دوں۔ فقیر خوش ہو کر بولا: شاباش بیٹا، لو پہلے یہ سیب کھاؤ، پھر مجھے ایسی کہانی سناؤ جیسی میں پہلے سن چکا ہوں۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ تھے: 2 سرکنڈوں کی گاڑی بنائی، 2 مینڈک جوتے جائیں۔ بونے شہزادے نے بات کاٹتے ہوئے کہا: ہاں ہاں، یہ کہانی تو مجھے بھی یاد ہے، یہ پوتنے کی کہانی ہے۔ اب میں سمجھ گیا، تم وہ کہانی سننا چاہتے ہو جو ہماری بڑی بوڑھی عورتیں
اپنے بچوں کو سنایا کرتی ہیں۔ فقیر نے محبت سے بونے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیب کھلا کر کہنے لگا، بیٹا تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور مجھے کہانی سناؤ۔ بونا شہزادہ بولا، سنو بابا، میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایک جو بیوی تھی وہ چڑیا کی زبان کھاتی تھی اور روٹی کا پھپولا کھاتی تھی۔ ان کے میاں کو بڑا فکر رہتا کہ میری بیوی کچھ نہیں کھاتی۔ ایک دن ان کے میاں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ بھائی میری بیوی تو بہت ہی کم کھانا کھاتی ہیں۔ ان نے کہا کہ کتنا کم کھاتی ہیں؟ کہا چڑیا کی زبان اور روٹی کا پھپولا۔ ان نے کہا کہ بھائی کوئی چڑیا کی زبان کے سالن اور روٹی کے پھپولے سے بھی جی سکتا ہے؟ تم ایک دن اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ چھپ کر بیٹھو جہاں سے تمہاری بیوی تو تم کو نہ دیکھے اور تم اس کو دیکھتے رہو۔ کہا اچھا۔ ایک روز اس نے یوں ہی کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر میں بیوی نے اپنی لونڈی کو بلایا کہ اے بی کیتکی کو بلا لوں بیوی کے پیٹ کی کہ وہ بھوبل میں کا روٹا تو لاؤ۔ لونڈی گئی اور چولہے میں سے سوا سیر کا روٹ نکال کر لے آئی۔ بیوی نے وہ کھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر کہا کہ اے کیتکی کہ بلا لوں بیوی کے پیٹ کی، اے کہ ذرا کھچڑی تو لاؤ۔ وہ جو گئی تو سیر بھر کھچڑی ایک کنڈے میں نکال کر لے آئی۔ انہوں نے وہ بھی کھا لی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر کہا، کیا بیوی کیتکی کو بلا لوں بیوی کے پیٹ کی، اے کہ ذرا تل بھگال تو لاؤ۔ وہ جو گئی تو سیر سوا سیر تل بھگا کے لے آئی، وہ بھی کھایا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر کہا، اے بی کیتکی کہ تو بلا لوں بیوی کے پیٹ کی، اے کہ ذرا وہ پنجری تو لاؤ۔ وہ جو گئی تو 2 ڈھائی سیر پنجیری لے آئی۔ بیوی نے خوب انگنائی میں ٹہل ٹہل کر پنجیری پھانکی۔ میاں بیچارے حیران بیٹھے دیکھا گئے۔ شام ہوئے گھر میں آئے کہ میاں تم سارا دن کہاں رہے؟ میں تو بھوکوں ہی مر گئی۔ کہا کچھ کام تھا اس لیے گھر نہیں آیا۔ آج کوئی چڑیا بھی نہیں ملی، صبح جا کر لاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی میاں جو تھے باہر چل دیے، وہاں سے ایک موٹا سا کالا سام پکڑ لائے، لا بیوی کے آگے دھر دیا۔ اے میاں یہ تو اتنا موٹا ہے کہ بیوی یہ تو بھوبل میں کا روٹا، اے میاں یہ تو ہلتا کہ بیوی یہ تو گھی کھچڑی میں ملتا، کہ میاں یہ تو کالا، اے کہ بیوی یہ تو تل بھگوں کا نوالا، اے کہ میاں خدا کے لیے اب تو اس کو ڈھانکو کہ بیوی تم تو انگنائی میں ٹہل ٹہل پنجیری پھانکو۔ بیوی نے جب اپنی باتوں کا ایسا جواب پایا تو بہت شرمندہ ہوئی اور جان لیا کہ اب میاں کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ پھر آپ سے آپ معمولی روٹی سالن کھانے لگی۔ یہ تھی بابا کہانی۔ بونے شہزادے نے کہا۔ فقیر بولا، بہت اچھی کہانی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ پھر اس نے سرخ موتیوں کی ایک مالا بونے کے گلے میں پہنائی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر کہا، جا بیٹا، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ بونا شہزادہ جیسے ہی باغ میں داخل ہوا تو کئی خوبصورت عورتیں پھولوں کے ہار لیے ہوئے آئیں اور اس کے گلے میں پہنا دیے۔ بونے نے پوچھا، ان کے دام کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا، مہمانوں سے بھلا کوئی دام لیا کرتا ہے؟ شہزادہ ٹہلتا ہوا آگے چلا تو 6 7 لڑکیاں ملی۔ انہوں نے سیب، انار اور انناس کھلایا۔ پھر ایک جوہری ملا، اس نے ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تاج سر پر رکھ دیا۔ غرض اسی طرح اس کے پاس بہت سا سامان ہو گیا۔ پھر اسے 20 غلام ملے اور انہوں نے اس کا سامان اپنے سروں پر اٹھا لیا۔ بونا حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ خاموش تھا اور چلا جا رہا تھا کہ راستے میں 3 سپاہی ملے۔ انہوں نے جھک کر سلام کیا اور ایک سفید رنگ کے گھوڑے پر بونے کو بٹھا دیا۔ بونا دل میں بے حد خوش ہوا اور آگے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک محل دکھائی دیا۔ اس کے عالیشان دروازے پر 15 سپاہی بندوقیں لیے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے بونے کو دیکھتے ہی نکارا بجایا اور آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ تھام لی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 50 کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں اور بونے کو اس کے غلاموں کے ساتھ محل میں لے گئیں۔ وہاں بادشاہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بونے کو سینے سے لگانا چاہا، لیکن بونا تو اتنا چھوٹا تھا کہ بادشاہ کی ٹانگ اور بونے کا قد برابر تھا۔ آخر بادشاہ کو فرش پر بیٹھنا پڑا۔ پھر اس نے بونے کو سینے سے لگایا اور اٹھ کر اسے ایک بہت بڑے کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں 11 کرسیاں تھیں۔ ان میں سے درمیان والی کرسی بادشاہ کے بیٹھنے کی تھی۔ بادشاہ اپنی کرسی کی طرف چلا تو بونے نے سوچا کہ تمام کرسیاں بہت اونچی ہیں، میں ان میں سے کسی پر بھی نہیں چڑھ سکوں گا اور یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی، اس لیے جلدی سے کسی طرح کرسی پر چڑھ جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ نیچے جھکا، پھر زور سے اچھلا، لیکن کرسی کی گدی تک نہ پہنچ سکا۔ دوبارہ اچھلا، پھر تیسری بار اچھلا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ بادشاہ نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے شہزادے کو دیکھا تو وہ بار بار اچھل رہا تھا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ پھر اس نے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دے۔ غلام نے بونے کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ بادشاہ نے بونے شہزادے سے کہا،
اللہ نے ہمیں 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا دے رکھا ہے۔ بیٹوں میں سب سے چھوٹی بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کا قد اتنا چھوٹا ہے جتنا تمہارا۔ اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم تم کو اپنا بنا لیں اور تم دونوں ہمیشہ ساتھ رہا کرو۔ بونا شہزادہ سمجھ گیا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، جیسی آپ کی مرضی، مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسی وقت جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ شام کے وقت وزیر، امیر اور چھوٹے بڑے عہدیدار جمع ہوئے۔ بونا شہزادہ سونے چاندی کے تخت پر بٹھایا گیا، پھر بونی شہزادی کو سجا کر کئی کنیزیں لائیں اور شہزادے کے پاس بٹھا دیا۔ بڑے وزیر نے تمام مہمانوں کو بتایا کہ آج شہزادی صاحبہ کی منگنی کی رسم ادا ہوئی ہے اور وہ مہینے کے بعد ان کی شادی ہوگی۔ کچھ دیر بعد 2 غلام سونے کے گلاسوں میں دودھ بھر کر لائے اور جھک کر ادب کے ساتھ بونے شہزادے اور بونی شہزادی کو پیش کیے۔ ہاتھ میں گلاس لیتے ہوئے بونے شہزادے کی نگاہ غلام کے چہرے پر پڑی تو اس کا جسم کانپ اٹھا اور ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ بادشاہ اور وزیر شہزادے کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بونا شہزادہ اٹھ کر غلام سے لپٹ گیا۔ بھائی جان، آپ اور غلام سچ بتائیے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادہ اسلم جو غلام بنا ہوا تھا آنسو نہ روک سکا اور 2 موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ شہزادہ اجمل، جس نے شہزادی کو گلاس دیا تھا، وہ بھی بونے سے لپٹ گیا اور تمام مہمانوں کے سامنے سارا واقعہ اسے کہہ سنایا۔ بونے شہزادے نے کہا، بھائی جان، ایک فقیر مجھے بھی دروازے پر ملا تھا، لیکن جب میں نے اسے ایک کہانی سنائی تو اس نے خوش ہو کر مجھے دعائیں دی اور یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ اگر آپ بھی اسے کہانی سنا دیتے تو آج اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ بادشاہ پاس کھڑا ہوا تینوں بھائیوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہاں سے دور، بہت دور، ایک پرانا قلعہ ہے، اس میں اس فقیر کا بھائی رہتا ہے۔ اسی کے کہنے پر فقیر کہانی سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ بونے شہزادے نے کہا، کہانی اگر اسے نہ سنائی جائے تو مسافر غلام کیوں بنا لیے جاتے ہیں؟ بادشاہ بولا، یہ ایک راز ہے جو فقیر کے بھائی کو معلوم ہے اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ راز ظاہر کر دیا تو ہم خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بونا شہزادہ کہنے لگا، اگر آپ یہ راز ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو ہم تینوں بھائیوں کو اجازت دیجیے تاکہ ہم جا کر فقیر کے بھائی سے دریافت کریں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا، چونکہ وہاں جو بھی گیا وہ آج تک واپس نہیں لوٹا اور میں تم کو کھونا نہیں چاہتا۔ بونے شہزادے نے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں بھائی ضرور واپس آئیں گے۔ غرض بونے نے اتنی ضد کی کہ بادشاہ اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے شہزادہ اسلم اور شہزادہ اجمل کو بھی اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ واپس نہیں جا سکتے، البتہ آگے جانا چاہیں تو شوق سے چلے جائیں۔ تینوں شہزادے بادشاہ سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے اور چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں، ندیوں، نالوں اور جنگلوں سے گزرتے چلے جا رہے تھے کہ ایک جگہ اونچا سا ٹیلا دیکھ کر تینوں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے بڑے بھائی کی نگاہ چونٹیوں کے بل پر پڑی تو کہنے لگا، آؤ اس جگہ سے مٹی کھود کر پھینک دیں، پھر دیکھنا چونٹیاں کس طرح گھبرا کر ادھر ادھر بھاگتی ہیں۔ شہزادہ اجمل مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، اور اس وقت تو بڑا ہی مزہ آئے گا جب چونٹیاں اپنے انڈوں کو منہ میں پکڑ کر ادھر ادھر بھاگیں گی۔ بونا شہزادہ کہنے لگا، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بے زبان ننھی ننھی چونٹیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ان کے گھروندوں کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ میں ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ دونوں بڑے شہزادے سخت دل کے تھے، لیکن اس وقت اس خیال سے چپ ہو گئے کہ بونے کی وجہ سے ہی وہ آزاد ہوئے تھے۔ ٹیلے پر آرام کرنے کے بعد تینوں اٹھے اور آگے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جھیل پر پہنچے جس کے چاروں طرف بڑے بڑے اور سایہ دار درخت تھے۔ جھیل کے نیلے پانی میں تیرتی ہوئی سفید سفید بطخیں بہت ہی بھلی معلوم دے رہی تھی۔ دونوں بڑے بھائیوں نے کہا، کیسی اچھی بطخیں ہیں، کیوں نہ 2-4 بطخوں کو پکڑ کر ذبح کریں اور بھون کر کھا جائیں۔ بونے شہزادے نے کہا، ذرا سی دیر کے ذائقے کے لیے کیوں ان بے زبانوں کو ذبح کریں، پھر جھیل کی رونق بھی انہی سے ہے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، تم عجب آدمی ہو، چیونٹیوں کے گھروندے نہ بگاڑو، بطخوں کو نہ کھاؤ، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ہم کچھ بھی نہ کریں؟ بونے شہزادے نے کہا، اوپر دیکھو، درختوں میں کتنے پھل لگے ہوئے ہیں، کیا تم انہیں کھا کر پیٹ نہیں بھر سکتے؟ اسلم اور اجمل خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گئے اور مجبور ہو کر درختوں سے پھل توڑے اور کھا کر آگے چل دیے۔ 1.5-2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کی نگاہ ایک درخت پر پڑی جہاں ایک مہال لٹک رہا تھا اور اس میں سے گاڑا گاڑا شہد نیچے گر رہا تھا۔ اسلم اور اجمل کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، شہد کی مکھیاں چھتے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں نہ آگ لگا کر دھوئیں سے ان کو اڑا دیں اور سارا شہد چاٹ جائیں۔ بونے شہزادے نے کہا، ابھی تو پھلوں سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں،
شہد کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ننھی ننھی مکھیوں نے کترا کترا لا کر تو یہ چھتا تیار کیا ہے، اور تم اسے ذرا سی دیر میں برباد کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں ان پر رحم کرنا چاہیے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، بے وقوف، یہ تمام چیزیں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کے لیے تیری عقل سے سوچیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کھا سکیں گے۔ بونے شہزادے نے کہا، شہد مزے کے لیے نہیں کھایا جاتا، حکیم لوگ اسے بیماروں کو دیتے ہیں، اس لیے بلا ضرورت کھانے سے کیا فائدہ؟ غرض بونے نے دونوں کو شہد نہیں کھانے دیا اور انہیں ساتھ لے کر آگے چل دیا۔ کچھ فاصلے پر ایک اونچی سی پہاڑی تھی۔ جب تینوں شہزادے اس پر چڑھے تو انہیں پرانا قلعہ نظر آیا۔ بونا خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا، بھائی جان وہ دیکھو، وہ رہا قلعہ۔ شہزادہ اسلم اور شہزادہ اجمل بھی خوشی سے مسکرا دیے۔ تینوں شہزادوں کے جسم میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی اور وہ تیز تیز قدموں سے قلعے کی طرف دوڑنے لگے۔ جب ذرا قریب پہنچے تو دیکھا کہ سرخ پتھر سے بنا ہوا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف ایک گہری خندق ہے اور قلعے میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے خندق پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا ہے۔ شہزادے اس پل پر چڑھے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر جا پہنچے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شہزادے اندر چلے گئے اور ادھر ادھر گھومتے رہے۔ شروع میں گھوڑوں کے بڑے بڑے استبل تھے، لیکن جو گھوڑے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہ سب پتھر کے تھے۔ استبل سے آگے پتھر کے اونٹ اور پتھر کے ہاتھی کھڑے ہوئے تھے۔ شہزادے آگے چلے اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی پرندہ، کوئی جانور یا کوئی انسان نظر آتا ہے وہ پتھر کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس عجیب و غریب بات نے انہیں حیرانی میں ڈال دیا اور انہیں یہ خوف معلوم ہونے لگا کہ کہیں وہ بھی پتھر کے نہ بن جائیں، چونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ آج تک جو بھی قلعے میں گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ تینوں شہزادے واپس بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بونے شہزادے کی نظر ایک ضعیف آدمی پر پڑی جو ایک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ بونے نے کہا، شاید یہی اس فقیر کا بھائی معلوم ہوتا ہے، آؤ اس سے راز معلوم کریں۔ شہزادے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور ان میں تالا پڑا ہوا تھا۔ ضعیف آدمی انہیں دیکھ کر قریب آیا اور سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر تالا کھولا اور تینوں کو اندر بلا لیا۔ پھر دسترخوان بچھا کر بٹھایا اور قسم قسم کے کھانے لا کر چن دیے۔ شہزادوں نے کہا، بابا، آپ نے ہم سے یہ دریافت نہیں کیا کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ بابا نے کہا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، تم خاموشی سے کھانا کھاؤ، اتنے میں تمہارے سونے کے لیے بستروں کا بندوبست کرتا ہوں۔ شہزادے خاموشی سے کھانا کھانے لگے اور بابا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ شہزادوں کو بھوک شدت سے لگ رہی تھی، اس لیے خوب اچھی طرح کھایا اور جب پیٹ بھر گیا تو اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ اسی وقت بابا ان کے پاس آیا اور اپنے ساتھ برابر کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں 3 بڑے بڑے پلنگ بچھے ہوئے تھے اور ان پر سفید اور اجلے بستر لگے ہوئے تھے۔ شہزادوں نے کہا، بابا، اس ویران قلعے کی ہر چیز پتھر کی ہے۔ بابا بولا، آج آرام کرو، کل میں سب کچھ بتا دوں گا۔ دوسرے دن بابا نے بڑے شہزادے سے کہا، بیٹا، میرے بھائی نے اس قلعے پر جادو کر رکھا ہے، وہ شاید تمہیں ملا بھی ہوگا۔ اسلم بولا، وہی فقیر جو کہانی سننے کی فرمائش کرتا ہے؟ بابا نے کہا، ہاں، وہ میرا بھائی ہے۔ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے اس نے جادو کر کے تمام وزیروں، امیروں اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ اگر تم اس جادو کو توڑنا چاہو تو توڑ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں جنہیں میرا بھائی لکھ کر مجھے دے گیا ہے۔ اگر تم ان شرطوں کو پورا نہ کر سکے تو تم بھی پتھر کے بن جاؤ گے۔ شہزادہ اسلم بولا، میں ضرور ان شرطوں کو پورا کروں گا، فرمائیے۔ بابا نے ایک تختی دکھاتے ہوئے کہا، اسے پڑھو۔ شہزادے نے پڑھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، قلعہ کی فصیل کے پاس ایک نیم کا درخت ہے، اس کے ارد گرد شہزادی نور بانو نے 1000 لال دفن کیے تھے۔ اگر تم نے زمین کھود کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ لال نکال لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم پتھر کے بن جاؤ گے۔ شہزادے نے کہا، باقی 2 شرطیں کیا ہیں؟ بابا بولا، پہلے اس ایک شرط کو پورا کرو، پھر وہ بھی بتا دوں گا۔ شہزادہ یہ کہہ کر کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، نیم کے درخت کے پاس گیا اور پھاوڑے سے زمین کھودنے لگا۔ شام تک زمین کھود کھود کر لال تلاش کرتا رہا، لیکن 100 سے زیادہ لال تلاش نہیں کر سکا اور غریب پتھر کا بن کر رہ گیا۔ دوسری صبح شہزادہ اجمل نے غسل کیا، کھانا کھایا اور نیم کے درخت کے نیچے جا کر زمین کھودنے لگا۔ شام تک وہ بھی 100 سے زیادہ لال تلاش نہیں کر سکا اور شہزادہ اسلم کی طرح پتھر کی مورت بن کر رہ گیا۔ تیسری صبح بونے شہزادے کی باری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس کام کو اس کے 2 بڑے بھائی نہیں کر سکے اسے وہ کس طرح کر سکتا ہے۔ اس نے چالاکی سے کئی باتیں بابا سے دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن بابا نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ آخر بونا مجبور ہو کر نیم کے درخت کے نیچے پہنچا اور اپنی پوری طاقت سے زمین کھودنے لگا۔ دوپہر تک اس نے درخت کی جڑیں بھی کھود ڈالی اور درخت گر پڑا
لیکن 100-150 سے زیادہ لال نہ ملے، اور اسے یقین ہو گیا کہ 1000 لال نہیں مل سکتے اور اب موت یقینی ہے۔ اس خیال سے وہ سر پکڑ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بونے شہزادے کو روتے روتے 3 گھنٹے گزر گئے اور سورج غروب ہونے میں صرف 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا تو بونے کے کپڑے آنسوؤں اور پسینے سے تر ہو گئے۔ اسی وقت اسے چونٹیوں کی ایک فوج آتی ہوئی دکھائی دی۔ بونا ننھی ننھی چونٹیوں کی لمبی چوڑی فوج دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس فوج میں آگے آگے سینکڑوں کالے کالے چونٹے تھے جو اپنے بادشاہ کے محافظ تھے۔ ان کے پیچھے بادشاہ تھا جس کا رنگ بالکل سنہری تھا اور وہ ایک سیاہ چونٹے کی پیٹھ پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے لاتعداد اور ان گنت چونٹے اور چونٹیاں تھیں۔ بونا حیرانی سے انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ بادشاہ نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ ہم اپنی فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، فرمائیے کس چیز کی تلاش ہے؟ بونے نے کہا، 1000 لال یہاں دفن ہیں، انہیں نکالنا ہے۔ چونٹیوں کے بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ فوراً لال نکال کر لے آئیں۔ حکم کی دیر تھی کہ فوج زمین میں گھس گئی۔ بادشاہ نے بونے سے کہا، آپ کو یاد ہے کہ ایک روز آپ کے 2 بھائی ہمارے گھروں کو برباد کر کے ہماری مصیبت کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے انہیں سمجھا کر روک لیا تھا؟ بونے شہزادے نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے۔ بادشاہ بولا، ہم بے زبانوں پر ترس کھا کر آپ نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے، اسی لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ چیونٹیوں نے 1 گھنٹے میں سارے لال نکال کر بونے کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ بونے نے سب کا بہت شکریہ ادا کیا اور لال ایک چادر میں باندھ کر بابا کے پاس لے گیا۔ فوج واپس چلی گئی۔ بابا نے اسے شاباشی دی اور ایک گلاس بھر کر دودھ پینے کو دیا۔ بونے نے کہا، دوسری شرط کیا ہے؟ بابا کہنے لگا، وہ کل بتاؤں گا، اب تم آرام کرو۔ دوسری صبح کو بابا نے دوسری تختی شہزادے کو دکھائی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، قلعہ سے 1 میل آگے ایک جھیل ہے جو بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس میں شہزادی نور بانو کے سونے کے کمرے کی کنجیاں پھینک دی گئی ہیں، اگر شام تک تلاش کر سکتے ہو تو کرو۔ بونا شہزادہ اللہ کا نام لے کر جھیل پر گیا۔ دیکھا تو جھیل اتنی گہری تھی کہ اس میں تیراک ہی اتر سکتا تھا، اس کے علاوہ اتنی دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ شام تک تو کیا 1 مہینے تک تلاش کرنے سے بھی کنجیاں نہ ملتی۔ وہ سر پکڑ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سپہر کے وقت 5 بطخیں اڑتی ہوئی آئیں اور بونے سے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، آپ نے ہماری جان بچائی تھی، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور انہوں نے جھیل میں اتر کر تھوڑی ہی دیر میں کنجیاں لا کر بونے کے سامنے رکھ دیں۔ بونے نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اڑ کر واپس چلی گئیں اور شہزادے نے قلعے میں جا کر کنجیاں بابا کو دے دی۔ دوسرے دن بابا بونے شہزادے کو ساتھ لے کر ایک بہت ہی عالیشان کمرے میں گیا۔ یہاں 3 بت کھڑے ہوئے تھے اور پاس ہی ایک تختی لٹکی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، یہ تینوں شہزادیاں ہیں۔ بت بنتے وقت بڑی شہزادی قند کھا رہی تھی، منجلی شہزادی نے شربت پیا تھا اور چھوٹی شہزادی نور بانو نے شہد چاٹا تھا۔ بتاؤ شہزادی نور بانو کون سی ہے؟ بابا چلا گیا اور بونا شہزادہ غور سے تینوں کو دیکھنے لگا۔ تینوں کی شکل و صورت، بال، کپڑے، غرض سب کچھ ایک جیسا تھا، صرف قد میں فرق تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان میں سے پہچاننا تو بہت مشکل ہے، اب میری موت لازمی ہے۔ اس کا سر چکرانے لگا اور بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس جگہ بڑے سے بڑا عقل مند بھی ہوتا تو وہ بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ بونا حیران تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے کہ اس کے کان میں مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ شہد کی مکھیوں کی رانی اس کے کان کے گرد اڑ رہی ہے۔ اس نے کہا، شہزادے میاں، تم نے ہمارے محال کو اپنے بھائیوں سے بچایا تھا، اگر وہ آگ لگا دیتے تو دھوئیں سے گھبرا کر تمام مکھیاں بھاگ جاتی اور وہ شہد چٹ کر جاتے، اس لیے میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہوں۔ بونے شہزادے نے کہا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ان تینوں بتوں میں سے کس نے شہد چاٹا تھا؟ مکھی رانی اڑ کر باری باری تینوں شہزادیوں کے ہونٹوں پر بیٹھی، پھر اشارے سے ایک بت کو بتایا کہ یہ ہے شہزادی جو شہد چاٹتے ہوئے مورت بن گئی تھی۔ مکھی رانی اپنا کام کر کے چلی گئی اور شہزادہ اکیلا کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا آیا۔ اس نے کہا، کیا تم نے پہچان لیا شہزادی کو؟ بونے شہزادے نے جواب دیا، جی ہاں میں نے پہچان لیا ہے، اور اس نے آگے بڑھ کر چھوٹی شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا، لیکن ایک لمحے کے بعد ہی دوبارہ روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی جو دوبارہ پیدا ہوئی اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں لے کر آئی۔ تینوں شہزادیاں اصلی حالت میں آ گئی تھیں۔ جتنے دوسرے بت کھڑے ہوئے تھے سب کے سب زندہ ہو گئے۔ گھوڑوں، ہاتھیوں اور اونٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، پرندے چہچہانے لگے۔ بونے شہزادے کو اپنے بھائیوں کا خیال آیا تو وہ دوڑ کر نیم کے درخت کے پاس پہنچا۔ دیکھا تو وہ بھی اصل حالت میں زندہ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے بونے کو اٹھا اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، واقعی تم بہت ہوشیار ہو، اگر تم ہمیں تلاش کرنے کے لیے نہ آتے تو ہم کبھی آزاد نہ ہوتے۔
اور یہاں بھی تمہاری ہی وجہ سے دوبارہ زندگی ملی ہے۔ بونے نے کہا، اگر تم راستے میں چونٹیوں کے گھر اجاڑ دیتے، بطخوں کو کھا جاتے اور شہد چاٹ لیتے تو آج ہم تینوں بت بنے ہوئے کھڑے ہوتے۔ پھر اس نے سارا قصہ سنایا تو اسلم اور اجمل نے کہا، ہم قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کسی جانور کو یا انسان کو نہیں ستائیں گے، بلکہ سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے اور نیکی کا سلوک کریں گے۔ غرض ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد تینوں واپس بابا کی طرف چلے۔ راستے میں ملازم اور وزیروں نے انہیں روک لیا اور کہا، حضور کو بادشاہ سلامت یاد فرما رہے ہیں۔ بونے شہزادے نے کہا، ہم بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے بابا سے ملیں گے اور ان کے ہمراہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وزیر نے کہا، بابا ہی بادشاہ ہے، چلیے۔ تینوں شہزادے ان کے ہمراہ دربار میں گئے۔ دیکھا تو ان کو غریب بابا سر پر تاج پہنے بڑی شان سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وزیر امیر اپنے اپنے مرتبے کے موافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے بونے شہزادے کو بائیں طرف اور اسلم اور اجمل کو دائیں طرف بٹھایا۔ پھر بونے سے کہا، تم کو بائیں طرف اس لیے بٹھایا ہے کہ اس طرف ہمارا دل ہے اور ہم تم کو اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے چھوٹی شہزادی نور بانو کو بلوایا۔ اس نے آ کر سلام کیا۔ بونے شہزادے نے غور سے دیکھا تو یہ وہی بونی شہزادی تھی جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کو محل میں جو بادشاہ ملا تھا وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ میری تینوں بیٹیاں اور ایک بیٹا اسی کے پاس تھے، لیکن ان کے بت یہاں کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب کچھ بڑے بھائی کے جادو کا اثر تھا۔ تینوں شہزادے حیرت سے کبھی نور بانو کو دیکھتے، کبھی بادشاہ کو۔ وزیروں نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں بھی پہچانیے، ہم وہاں آپ کو ملے تھے۔ بونے نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب لوگوں کو میں نے وہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ نور بانو کی شادی تم سے کروں اور باقی دو بیٹیوں کی شادی تمہارے ان دونوں بھائیوں سے۔ بونا شہزادہ رضامند ہو گیا اور ایک ہفتے کے بعد تینوں شہزادوں کی شادی ہو گئی اور تینوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شہزادوں کو قلعے میں رہتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں خوشی سے اجازت دی اور بہت سا ساز و سامان دیا۔ بونے شہزادے نے کہا، جانے سے پہلے یہ اور بتا دیجئے کہ آپ کے سب سے بڑے بھائی صاحب کہانی سنانے کی فرمائش کیوں کرتے تھے؟ بادشاہ نے کہا، ان کے خیال میں صرف وہی شخص عقل مند ہوتا ہے جسے کہانیاں یاد ہوں۔ تم نے کہانی سنا کر انہیں یقین دلا دیا کہ تم ہوشیار اور عقل مند ہو، اسی لیے انہوں نے سرخ موتیوں کی مالا تمہارے گلے میں پہنا دی تھی، اور یہ مالا ہمارے بھائی اور دوسرے لوگوں کے لیے نشانی تھی کہ اس شخص کی عزت کی جائے۔ بونا شہزادہ یہ بات سن کر حیران ہوا، پھر اپنے بھائیوں اور شہزادیوں کے ہمراہ بادشاہ سے رخصت ہوا۔ راستے میں محل دکھائی نہ دیا، بلکہ اس کی جگہ ایک جھونپڑی تھی۔ شہزادے اس میں گئے، دیکھا تو پہلا بادشاہ فقیرانہ کپڑے پہنے عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور آگے جانے کے لیے کہا، لہٰذا سب آگے چل دیے۔ اب وہاں نہ پھول تھے، نہ حوض اور فوارے، صرف میدان تھا، چٹیل میدان۔ بہت دور چلنے کے بعد فقیر ملا، دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور بونے کو اٹھا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر باری باری تینوں شہزادیوں کو پیار کیا اور کہا، میں بہت بیمار ہوں، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے جی رہا تھا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر بونے شہزادے سے کہا، تم ہمیشہ پھولو اور پھلو گے، تم نے میرا جادو توڑ کر بہت سے لوگوں پر احسان کیا ہے۔ کہتے کہتے اس کے سینے میں درد اٹھا اور وہ گر پڑا۔ شہزادے قریب پہنچے تو اس کا دم نکل چکا تھا۔ سب نے اسے دفن کیا اور اپنے ملک میں پہنچے۔ بادشاہ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، تم گئے تھے ملک فتح کرنے اور لے آئے چاند جیسی دلہنیں۔ اسلم اور اجمل نے کہا، یہ سب کچھ بھائی منظر کی مہربانی ہے۔ بادشاہ نے ملک میں جشن منایا اور لوگوں نے کہا، بونا شہزادہ زندہ باد، بونا شہزادہ پائندہ باد۔